میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے حبیب فرماتے تاریک جماعت 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اب یا تو جماعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر 12 مصیبتوں کے لیے، اور اللہ کے رسول نے جس کے لیے کہا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوگا تو پھر وہ مصیبت میں گرفتار ہو کر رہے گا، کیونکہ میرے آقا کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے۔ آقا فرماتے 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں ملے گی، اور 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں ملے گی۔ ایسی وہ 12 مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ جو شخص جماعت ترک کر دے گا 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں یہ ملے گی کہ سب سے پہلی مصیبت، کتنا بھی کمائے گا اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، بے برکتی والا رزق ہوگا اس کا، اللہ اس کی روزی میں برکت کبھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری برکتیں سمیٹ کر، دولتیں سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو لوگ مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے، رزق میں برکتیں بھی دیتا ہے، اور جو مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نماز با جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے فرشتے تک مسجد میں آتے ہیں۔ مسلمان مسجد میں نہیں آتے، جماعت میں لوگ شریک نہیں ہوتے۔ اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے، رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چھین لیتا ہے، اس کے چہرے پر ایمانی نور نہیں رہتا، چہرے ویران ویران لگتے ہیں، افسردہ لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور چھین لیتا ہے۔ اور تیسری مصیبت دنیا کی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، مومنوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی تو آپ اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا ہے کہ حضرت اٹھیے فجر پڑھ لیجئے۔ تو آپ نے کہا تو کون ہے؟ میرے کمرے میں کون ہے تو آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں۔ تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا؟ یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا ہے۔ یعنی شیطانی تبلیغ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کب سے مبلغ ہو گیا نماز کا؟ تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دراصل کل میں نے آپ کے طلبے سہلا کر کے سلائے تھے، لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے کہ آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہے، اس کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو 70 کا ثواب لے لیا، اگر آج بھی سلا دوں گا تو 70 نہ مل جائے، اسی لیے اٹھیے جماعت سے پڑھیے اور ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی شیطان نماز کی بھی دعوت دینے نکلتا ہے، لیکن شیطان کی نماز کی دعوت کے پیچھے بھی سیاست ہے، شیطان کی دعوت نماز کے پیچھے بھی سیاست ہے۔ وہ نماز کی دعوت سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی سنت ہے کہ نماز کو ہم سیاسی فائدے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور ہم سنیوں کی نماز میں خدا کا ذکر بھی ہے، نبی کا ذکر بھی ہے، ولی کا ذکر بھی ہے۔ ہماری نماز میں خدا کا خیال، نبی کا خیال، ولی کا خیال، اولیاء بھی ہماری نماز میں۔ آپ کہیں گے ہم تو پہلی مرتبہ سنتے ہیں کہ ولی بھی نماز میں۔ بالکل، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو جب کہتے ہیں نا السلام علینا ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور تیرے ولیوں پہ بھی سلام ہو، پتا چلا نماز کے اندر سلام صرف نبی پر نہیں ہے بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ ولیوں پر بھی ہے۔ تو ہماری نماز میں تو ولیوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور یہ
قانون کس نے رکھا؟ یہ قانون کسی ایرے گیرے نتو خیرے نے نہیں، بلکہ یہ قانون میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم سنیوں کی نماز کیسی نماز ہے؟ اسی لیے یہی نماز ہے جو نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ تو حضرت رسول پاک علیہ السلام وہ تسلیم فرماتے ہیں اللہ صالحین کا نور چھین لیتا ہے، اور تیسری مصیبت یہ کہ مومنوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ ہر آدمی عزت دار بننا چاہتا ہے، ہر آدمی وقار والا بننا چاہتا ہے، ہر انسان جو ہے سوچتا ہے کہ میں معزز بنوں۔ دیکھو اشتہاری شہرت سے کچھ نہیں ملنے والا، اگر کچھ ملے گا حقیقی عزت تو اللہ کی عطا سے ملنے والی ہے۔